اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے ہمیں بنایا اور جس نے ہمیں صحت دی، اور اس صحت کو رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو حکمت کا معجزہ دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اپنے بندوں کو اس صحت مند رہنے کا، صحت کو سدھار کے رکھنے کا اور صحت کو کس طرح بہتر بنائیں اس کا اللہ نے علم سکھایا۔ اور یہ علم ہی ایسا علم ہے کہ جس کو اللہ نے دیا وہ اپنی دنیا بھی سنوار سکتا اور اس سے آخرت بھی سنوار سکتا اور دونوں بھی سنوار سکتا۔ اس لیے اطباء کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ پیسے سے زیادہ اس چیز کی رہی کہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اس سے فیض پہنچے۔ اسی لیے پرانے قصے بزرگوں کے بہت سنتے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک ایسے ہی بہت سارے حکیم گزرے جن کے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اسی نے اس طرح کے نسخے ایجاد کروائے اور اس طرح کے نسخے اپنے بندوں کے ذہن میں ڈالے کہ اس سے اللہ کی مخلوق کو، اور خاص طور سے اللہ کی جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو فیض پہنچتا رہے۔ میں نے ابھی بدر دواخانے کے لیے ایک نسخہ بتایا تھا بواسیر کا، تو میرے ذہن میں آیا کہ بواسیر کے نسخے تو اکثر اور بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، وہ ایک سستا اور بہت اچھا باریک نسخہ ہے، اس لیے میں نے وہ آپ کو بتلایا، کیونکہ وہ نسخہ جو ہے اکثر کسی کتاب میں نہیں ملے گا، اور ویسے بھی وہ نسخے اس طرح کے لوگ بتلاتے نہیں۔ تو میں نے وہ نسخہ اسی لیے بتایا کہ اس کو بنانا بھی آسان ہے اور استعمال کرنا بھی آسان ہے۔ اس بواسیر کے بارے میں ایک چیز جو ہے نہایت وہ ادب کے ساتھ اور بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شروع سے یہی سنتے آئے اور پڑھتے آئے کہ بواسیر دو قسم کی ہوتی، ایک بادی اور ایک خونی۔ بادی بواسیر کو جو ہے اس کو ریح بواسیر بھی کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا، حالانکہ بالکل غلط طریقہ ہے وہ علاج کرنے کا، کہ مریض کو پرانا قبض ہو جاتا تو حکیم کے پاس جاتے تو حکیم جو ہے وہ پرانے قبض کی دوائیاں دے دیتا اور اس سے جو ہے کہ بواسیر صحیح ہو جاتی، مگر ایسا ہے نہیں۔ ریح بواسیر ایک مستقل مرض ہے اور بڑا سخت مرض ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ تو یہ بواسیر خونی سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔
اور وہ اس لیے خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس کی جو تکلیف ہوتی وہ نہ بیٹھنے دیتی، نہ سونے دیتی، نہ چلنے دیتی، نہ پھرنے دیتی، اور اس کے اندر جو جلن پیدا ہوتی وہ اتنی زیادہ ہوتی کہ آدمی بہت زیادہ بس کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا رہتا۔ تو اس لیے یہ کبھی کبھی بہت سے انسانوں کو بواسیر خونی سے بھی زیادہ بھیانک مرض ہو جاتا، برا مرض ہو جاتا۔ اس کی علامات اکثر لوگ یہی سمجھتے کہ پرانا قبض ہے، مگر یہ اصل میں پرانے قبض سے ہی تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس کی وجوہات اور بھی بہت ساری ہیں، کیونکہ ڈاکٹری میں اس کا صحیح علاج نہیں ملتا، اور ڈاکٹری میں صرف مطلب کہنے کا قبض کشا دوائیاں دے دیتے کہ قبض نہ ہو، موشن صاف ہو، تو مریض کو 2-4 دن آتے ہیں۔ مگر بواسیر کی اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے اس مرض کی کہ اس کے اندر جو ریح بنتی ہے اگر وہ جوڑوں میں چلی گئی تو جوڑوں کو خراب کر دیتی، اور اگر سر کی طرف چلی گئی تو سر کی خرابی کر دیتی، اور یہ جس طرف کو بھی نکل جاتی، یہ ریح بواسیر جو جو ہمارے اندر ریح بنتی ہوا کی جو ہوتی، جس طرف کو بھی یہ گیس چلی جاتی وہ ہمیں پریشان کر دیتی، اور کبھی کبھی تو انسان کو ایسا بھی کرتی کہ انسان سوچنے لگتا کہ میں کیا کروں۔ رات کو سوتا تو اس کو برے خواب آنے لگتے، کیونکہ وہ پیٹ کے اندر جو ہے بدہضمی کی وجہ سے اور قبض کی وجہ سے اور کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کو جو ہے وہ رہائی دماغ کی طرف کچلتی، دل کی طرف کچلتی، تو اس کو رات کو برے خواب آتے۔ کبھی کبھی انسان اس کی وجہ سے جادو ٹونے کے چکر میں پڑ جاتا کہ مجھے کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے ٹونا کرا دیا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اپنی زندگی کو برباد کر لیتا۔ حالانکہ اور اس میں ایک خاص بات اور ہوتی کہ انسان کی دن بدن بھوک کم ہونے لگتی، اور بھوک کے ساتھ ساتھ میں انسان کی عادت شکنی بہت زیادہ ہونے لگتی، اور عادت شکنی کے ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہے ہر بات ذرا سا کام کرا تھک جاتا۔ یہ ریحی بواسیر کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بہت سارے مرضوں کا پش خیمہ ہے، اور بہت سارے مرضوں کو جنم دینے والی چیز ہے۔ تو اس لیے اس میں جو ہے آپ اگر بہت زیادہ غور کریں گے تو اپنے آس پاس بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے مریض جو ہیں وہ صرف اسی وجہ سے اس میں مبتلا ہیں کہ ان کو کھانا صحیح طرح ہضم نہ ہونے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں، کبھی گردے کی بیماری میں، کبھی دل کی بیماری میں، کبھی دماغ کی بیماری میں، کبھی رات کو نہ سونے کی بیماری میں، اس میں بہت بری طرح سے گزرتی، اور یہ ساری چیزیں ریح بواسیر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ریح البواسیر جو ہوتی وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی جو بہت زیادہ گوشت خورے ہوتے، یعنی بہت زیادہ گوشت کھانے والے ہوتے، اور یا بہت زیادہ شراب پینے والے ہوتے، بہت زیادہ نشہ کرنے والے ہوتے، یا بہت زیادہ بیٹھے رہنے والے ہوتے، تاکہ ان کو جو ہے وقتی نہ ملے۔ اس کے لیے ویسے تو دوائیاں ہیں، مگر اس میں سب سے زیادہ جو مفید چیز ہوتی اس کے لیے ہوتی ایکسرسائز، ورزش۔ اس آدمی کو اگر آپ جتنی ورزش کرائیں گے یہ دن بدن بدلتا چلا جائے گا۔ اس مریضہ کو یا مریض کو، جو بھی عورت ہو یا مرد ہو، جس کو بھی یہ بواسیر ہوگی، اگر اس کو آپ ورزش کرائیں گے، ایکسرسائز کرائیں گے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ اسی طریقے سے اس کو جو ہے رننگ کرائیں گے آپ، یا اس کو واک کرائیں گے آپ، تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا، کیونکہ آنتیں کام کرنے لگتی، اور یہ جو ہے یہ مرض آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا۔ اس مرض کی جو سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے کہ نیند کی حالت جو ہے اس کی بہت بری ہوتی کہ یہ نیند میں بھی سو نہیں پاتا، تھوڑی دیر میں گھبرا کے، بے چینی سے، پسینہ آ کے، برے خواب آ کے اور اٹھ جاتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے، اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسرسائز کرے، اپنی ورزش کرے، اپنی تمام مشغولیات کو جو ہے تھوڑا اس مشغولیات میں سے وقت نکال کے آدمی جو ہے تھوڑا، چاہے 1 گھنٹے کا وقت نکالے، رننگ ضرور کرے یا واک ضرور کرے، اور واک کرے گا تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اور یہ زیادہ تر انہی لوگوں کو ہوتا جن کو جو ہے
دنیا کی زیادہ وہ رہتی، دنیا کے عیش و آرام کی، محنت کشوں کو اکثر کم ہوتی ہے، مگر یہ ان کو ہی زیادہ ہوتی، اور زیادہ تر جو چٹپٹی چیزیں زیادہ کھانے والے ہیں ان لوگوں کو بھی زیادہ ہوتی۔ تو اس لیے اس کے جو ہیں بہت سارا جو ہے، میں ایک نسخہ لکھ کے لایا اس کے بارے میں، تو وہ بتا دوں میں آپ کو۔ تھوڑے سے اجزاء زیادہ ہیں، اگر اس کو بنا کے رکھ لیا جائے تو یہ لاشانی بلکہ اسی کی نہیں بلکہ بواسیر خونی کو بھی کام دیتی ہے، اور یہ لاشانی دوا ہے اس کی، اور بہت اچھی دوا ہے، مہنگی تو نہیں ہے، مگر بنا لیں تو بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے، ذرا کاپی پینسل لے کر اچھی طرح سے لکھیے، میں رک رک کے بتلاتا، تھوڑا ویڈیو لمبا ہونے کا ڈر رہتا، پھر بھی میں اس کو ذرا سا ویڈیو کو تھوڑا لمبا بھی ہو گیا تو برداشت کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ تو اس میں لینا ہلیلا سیاہ لینا، پوشت ہلیلا کابلی لینا، پوشت بہڑا لینا، اور جوں کے اوپر کے چھلکا بھی اترا ہوا ہو تو وہ لینا۔ اس کو بولتے تروی مکسر، یعنی چھلی ہوئی اور اندر سے کھوکھلی ہوئی۔ تو جب جو کو چھیلتے کوٹتے تو اس کا چھلکا بھی اتر جاتا اور وہ کھوکھلی بھی ہو جاتی، تو وہ والی جو لینا۔ اور اس میں لینا آملہ لینا، مرچ سیاہ لینا، اور فلفل دراز لینا، یعنی بڑی پیپل بولتے ہیں اس کو، اور سونٹھ لینا، ناگر موتھا لینا، شیطرج ہندی لینا، اور بال چھڑ لینا، رسوت لینا، اور نیم کے پھول لینا، یہ 2 تولہ لے لیجئے، اور تہم شبت لینا یعنی سویا، اور تہم گندنا لینا۔ یہ سب چیزیں دوا ساز کی دکان پہ آسانی سے مل جائیں گی۔ اور اجوین لینا، اجوین جو ہے وہ ایک اجوین آتی، ایک اجوین خراسانی آتی، اور یہ دونوں طرح کی لے لینا، اور ایک اجمودہ آتا وہ بھی لے لینا۔ تو یہ 3 طرح کی ہو جاتی، تو یہ اس طرح سے مطلب کہنے کا یہ سارے ایک ہی اس میں ہیں۔ تو اجوین جو ہے وہ اجوین لینا، یعنی اجوین خراسانی، اور جو میں ابھی بتلایا آپ کو، اور اس میں پودینہ لینا، اور بڑی الائچی کے بیج لینا، جنگلی الائچی کے بولتے ہیں نا، جنگلی الائچی کے بیج لینا، یہ ہر ایک 4 تولہ لینا۔ اور کشتہ خبز الحدید، یہ اچھی کمپنی کا لینا، اچھا لینا۔ اور یہ 10 تولہ لینا، اچھی کمپنی کا مل جاتا، 15-20 روپے تولہ مل جاتا، تو اچھی کمپنی کا لینا، 10 تولے لینا۔ اور شہد 1.25 کلو لینا، شہد کو ایک ابال دے کے اور ان ساری چیزوں کو باریک پیس کے اس میں جو ہے ملا لیجئے، اور اس میں اگر ہو سکے آپ سے تو تھوڑا 1 تولہ کے قریب زعفران ڈال لیجئے باریک پیس کے۔ اور ویسے تو خیر اس میں مشک بھی ڈالتے ہیں، مگر آج کل مشک اگر 1 تولہ ڈالنے لگے تو پتہ چلے گا کہ 80,000 روپے اس میں چلے گئے، تو مہنگا نسخہ ہو جائے گا، مگر مشک کی ویسے اس میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس زعفران لے لیجئے، 1500-2000 روپے کا آتا، اور یہ نسخہ بھی بہت کافی بن جاتا۔ اور ان سب دوائیوں کو باریک پیس کے اور اس 1.25 کلو شہد میں ملا لیجئے،
اور اس کی بہترین جوارش بن جاتی ہیں۔ اور پھر پاؤ چمچ سے آدھا چمچ جو ہے صبح نہار پیٹ لے لیجئے پانی کے ساتھ میں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ اس کے لیے اکثیر کا حکم رکھتا، اور انشاءاللہ کسی چیز کی اس میں کمی بھی نہیں پڑے گی۔ پھر یاد رکھ لیجئے، ایک بار پھر بتلا رہا، ویڈیو بڑی ہو گئی، پھر بھی آپ دیکھ لیجئے۔ پوشت ہلیلا، پوشت بلیلا اور ہلیلا سیاہ، پوشت بیڑا اور جو چھلی ہوئی اور مرچ سیاہ، آملہ، بڑی پیپل، سونٹ، ناگر موتھا، شیطرج ہندی، سنبل لطیف یعنی بالچھڑ، اس کا میں نے پہلے نام بالچھڑ ہی بتلایا تھا، رسوت اور نیم کے پھول، اور تہم سویا یعنی شبت، تہم گندنا، اجوین 3 قسم کی، اجمودہ، اجوین خراسانی، اور پودینہ، دانہ الائچی بڑی والی، ہر ایک 4 تولہ۔ اس سے پہلے میں نے نیم کے ڈوڈے تک 2 تولہ کی، اور باقی اس کے بعد کی 4 تولہ کی، اور کشتہ منور یعنی خبز الحدید، کشتہ خبز الحدید جو ہے 10 تولہ، اور شہد 1.25 کلو، اور زعفران 1 تولہ۔ یہ سب چیزیں باریک سے باریک جتنی آپ کوٹ سکتے باریک بنا کے، اور یہ شہد میں ملا کے، ایک شہد کو پہلے گرم کر کے ایک ابال دے لیجئے، پھر اس کے بعد اس کو ذرا شہد نیم گرم رہے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو تب اس میں ملائیے، اور ملانے کے بعد پاؤ چمچ سے آدھا چمچ صبح نہار پیٹ کھائیے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بواسیر کو جڑ سے ختم کرنے والا نسخہ ہے، اور خاص طور سے ریحل بواسیر جو خاص طور سے اس کی صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوتا، صرف قبض کشا دوائیاں دے دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس نسخے کو ضرور بنائیے، یہ نسخہ بھی بدر دواخانے کی بہترین نسخے کی پیشکش ہے۔ آپ اس کو بنائیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔